السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف انشاءاللہ آج ہم مزید چند آیات کریں گے۔ میں سب سے پہلے ان کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میں آیات لکھ لوں پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں۔ جی میں نے آیات لکھ لی ہیں، آئیے ان کی ہم گرامر ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل امر کا صیغہ انت فاعل، قل آپ فرما دیجئے مقولہ ہے۔ امر ربی بالقسط، امر حمزہ میم را مادہ باب نون سے حکم دینا۔ امر ربی، یہاں پہ ربی حالت رفع میں ہے، مرکب اضافی، یہ فاعل ہے امر کا۔ قل امر ربی، آپ کہیے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ جس چیز کا حکم ہوتا ہے وہ با حرف جر سے بالقسط، عدل، انصاف، قسط انصاف۔ یہاں پہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور دوسرا حکم کیا دیا ہے؟ وَأَقِيمُوا، اقام یقیمو باب افعال، قاف واو میم مادہ، باب یہ افعال سے آ گیا۔ اقیمو قائم کرنا، درست کرنا، سیدھا کرنا، تو یہ اس کے مختلف میننگ ہے۔ اقیمو امر کا صیغہ انتم فاعل، اقیمو تم سب قائم کرو یا درست کرو، سیدھا کرو۔ وجوہکم یہ مفعول ہو گیا اقیمو کا، وجہن کی جمع، وجہن کی جمع وجوہ، سو حالت نصب میں مفعول مرکب اضافی۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو درست کرو، عند کل مسجد سیدھا کرو، عند پاس یہ ظرف ہے اقیمو کے لیے، کل مسجد یہ مرکب اضافی مجرور ہوا عند کی وجہ سے۔ مسجد نکرہ ہے، یہاں پہ مسجد سے مراد ہر نماز کے وقت، یعنی اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ سیدھا کرو، اپنا چہرہ سیدھا کرو۔ یہاں پہ کئی علماء نے یوں میننگ لیا ہے کہ چہرہ سیدھا یعنی رخ کعبہ کی طرف ہو، یا کئی نے لیا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا یدعو دال عین واو مادہ باب نون سے پکارنا، دعا مانگنا، دعوت دینا۔ سو تدعون سے امر کا صیغہ ہو گیا، انتم فاعل، ہو مفعول، وَادْعُوهُ کس کو؟ رب کو۔ وَادْعُوهُ اسے پکارو، اس سے دعا مانگو۔ مخلصین یہ حال ہے اس انتم کا، مخلصن یعنی جو اخلاص حاصل کرتے ہوئے ہوتا ہے، مخلصن یعنی خالص ہوتے ہوئے۔ مخلصین لہ الدین، اب یہ مخلصن یہ باب افعال سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، مخلصن اخلاص کرنے والا۔ سو مخلصین اس کا تو ہو گیا حال، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ لہ الدینہ، یہ دینہ مفعول اس مخلص کا، یہ دینہ مفعول ہے مخلص کا، چونکہ یہ ایک الگ جملہ ہے، چونکہ مخلص ایک اسم الفاعل بھی ہے، اور اسم الفاعل جب اکیلا آ جائے تو بھی اس کا مفعول لایا جا سکتا ہے بغیر فعل لائے،
یعنی بغیر فعل کے آئے، اگر صرف اسم الفاعل آ جائے، اسم الفاعل، تو اس کا مفعول بغیر فعل کے ظاہر کیے بھی آ سکتا ہے۔ سو مخلصین لہ الدین، لام حرف جر، وہی رب کی طرف کہ اس کے لیے اخلاص برتتے ہوئے دین کے لیے، یعنی مخلصین لہ الدین، کما بدأکم تعودون، کما جیسا کہ کاف حرف تشبیہ ما موصولہ، بدأ یبدأ باب فتحہ سے شروع کرنا، ابتدا کرنا، بدأ اس نے ابتدا کی، تم سب کی مفعول اس کا، کما بدأکم جس طرح اس نے تم سب کو شروع کیا، تعودون تم سب لوٹو گے، عین واو دال مادہ، آدھا یعودو باب نون سے، عودن لوٹنا واپس، سو تعودون فعل مضارع، انتم اس کا فاعل، تعودون تم لوٹو گے۔ فریقاً ہدا، اب یہ دیکھیں بیسیکلی یہ مفعول ہے، مقدم کیا گیا ہے، ہدا یہدی ہدایت دینا، ہوا اس کا فاعل جو ہے رب، ہدا فریقاً اس نے ایک فریق کو ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالۃ، اور دوسرا فریق ہے وفریقاً حق علیہم الضلالۃ، الضلالۃ فاعل حق، اور اس کا مفعول ہے یہ فریقاً، یعنی حق الضلالۃ فریقاً علیہم، حق علیہم الضلالۃ، ایک گروہ پر گمراہی لازم ہو گئی، حق یحق یعنی سچ ہو گئی، ثابت ہو گئی، سو حق یحق ہے یا یحق ہے، باب ضربہ سے ہے یا نون سے ہے، یہ میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، سو حق کا فعل ماضی، اس کا جو فاعل ہے وہ ہے الضلالہ، اب الضلالہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، کیونکہ بیچ میں ایک فرق سپیس پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ مذکر یا مؤنث دونوں صیغے آ سکتے ہیں۔ حق علیہم الضلالۃ کہ ان پر گمراہی حق ہو گئی، ایک فریق جس پر گمراہی حق ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا، اب وہ فریق کیسے ہیں؟ انہم اتخذوا، اتخذ یتخذوا، ہم فاعل اس کا جو مبتدا بنایا گیا اس پہ انہ کی تاکید اسم انہ بن گیا، انہم اتخذوا باب افتعال حمزہ خا ذال مادہ، بنا لینا، پکڑ لینا، انہم اتخذوا الشیاطین، یہ مفعول ہوا کہ انہوں نے شیاطین کو بنا لیا اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا ساتھی بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور حال ان کا یہ ہے، یعنی اس میں جو ہم ہے یہ ان کا حال ہے کہ وہ سوچتے کیا ہیں، ہا سین با مادہ، باب سامیہ سے، حاسب یحسب گمان کرنا، ہم اس کا فاعل، یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں؟ یہ ان کا خیال کرنا، یعنی پورا جملہ اس کا مفعول ہے، انہم مہتدون، ہم مبتدا، مہتدون، مہتدن، اس محتدین ہوتا ہے بیسیکلی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہونا، انہم مہتدون وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، یا حرف ندا، بنی آدم یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اے بنی آدم، آگے امر کا صیغہ خذو، حمزہ خا اور ذال مادہ، تأخذو، تأخذون سے، تا ڈراپ نہیں پڑھا جا رہا، اس کو بھی ڈراپ کر دیا، کل کی طرح یہ بھی، خذو تم سب پکڑ لو، بنا لو، خذو انتم امر کا صیغہ، خذو زینتکم، زینتن یعنی زینت جو ظاہری زینت ہوتی ہے، زینتکم یہ مفعول، یعنی اپنی زینت کو اختیار کر لو، خذو زینتکم زینت اختیار کرو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، یعنی جب نماز پڑھنے لگو تو زینت اختیار کرو، یہ نہیں کہ بنیان پہنی اور نیچے آدھا ٹراؤزر پہنا اور نماز پڑھ لی۔ پاکستان میں ایسا الحمدللہ کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ، عرب میں خاص طور پہ چند عرب ممالک ہیں، یہاں خلیج میں ایسا میں نے نہیں دیکھا، یعنی میں امارات میں بھی رہا ہوں، سعودی عرب میں کئی بار میرا سفر ہوا ہے، اور قطر میں تو الحمدللہ میں اس وقت مقیم ہوں، اور یہاں پر جو میں نے یعنی یہاں کے مقامی لوگ دیکھے ہیں، وہ الحمدللہ اپنا لباس بہترین لباس پہن کر آتے ہیں مسجد میں، ہمیشہ خوشبو لگائی ہوئی، استری شدہ، صاف ستھرا، لیکن کچھ عرب ممالک ہیں، کچھ یعنی عرب ممالک یہاں سے باہر، بیسیکلی وہ افریقی ممالک ہیں، میں ان کسی کا نام نہیں لوں گا، تو ان کے میں نے ساتھیوں کو دیکھا ہے، وہ ٹراؤزر پہن کے جمعہ بھی پڑھتے ہیں، وہ جناب نکر پہن کے نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں۔ ایک کو تو میں نے حد یہاں دیکھا، اس نے شارٹ پہنا ہوا اور اس کے اوپر بنیان پہنی ہوئی، اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہوا تھا۔
تو ان کے ہاں بہت زیادہ اس معاملے میں بہت بڑا ملک ہے وہ، اور میں نے ان کے اکثر کو اس معاملے میں انتہائی جسے کہتے ہیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ان کے تقوی پر حکم نہیں لگا رہا، میں اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں، اللہ عالم، اللہ کے نزدیک کون متقی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد آؤ، مسجد کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، اچھے نظر آؤ، یار رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہو۔ علماء نے اس آیت سے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لباس پہن کر ہم کسی بھی مجلس میں جانا اچھا سمجھیں، وہی نماز کے لیے پہننا چاہیے، یعنی ایسا لباس، ایسی زینت جو ہم جس کو ہم اختیار کر کے کسی کے پاس بھی جا سکیں، کسی افسر کے پاس جانا ہو، کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو، تو ہم کیا ہوتا ہے عموماً جب ہم نے کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو، بڑے آدمی یعنی دنیا کے ہوتے ہیں، تو ہم کیا تیاری کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خود کو تیار کر کے جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا لباس مسجد کے لیے اختیار کرنا چاہیے، یعنی آدمی جو لباس پہن کے کسی دنیا کے بڑے آدمی کے پاس پہن کے جانا معیوب سمجھتا ہو، وہ مسجد میں کیوں پہن کر آتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس آیت کو نہیں سمجھ رہا، خذوا زینتکم۔ پھر ہمارے ہاں پاکستان میں مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، ٹوٹی، گندی، میلی، کچیلی، ایسی ٹوپی کے بغیر ہی نماز پڑھنا اچھا ہے بھائی، یہ تو گستاخی کر رہے ہو۔ آتے ہیں پلاسٹک کی گندی میل لگی ہوئی، اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی، وہ تو سر پہ چڑھائی، ٹھوکی اور نماز پڑھ لی۔ یہ کہاں سے فہم حاصل کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ یہ ادب ہو رہا ہے؟ یعنی وہ ٹوپی پہن کے ڈیوٹی پہ جا سکتا ہے، گندی ٹوپی پہن کے، وہ ٹوپی پہن کے کسی کے مجلس میں جا سکتا ہے، وہ ٹوپی پہن کے کسی کے ولیمے پہ جا سکتا ہے؟ ذرا جا کے دکھائے، لوگ دھکے دے کے باہر نکال دیں گے، مذاق اڑائیں گے، یہ کیا تم ہماری بے عزتی کرنے آئے ہو؟ کمال ہو گیا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ ٹوپی بندہ اپنے پاس لے لے، اگر نہیں ہے تو بھائی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لو۔ کس نے کہہ دیا بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ہے؟ کمال ہے ہمارے ہاں، افراط و تفرید کا اتنا حال ہے کہ کچھ اس شدت پر چلے جاتے ہیں کہ جی ٹوپی کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور کچھ اس شدت پر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جی ٹوپی پہن کے تو نماز ہی نہیں ہوتی نا۔ یہ حدیں بہت غلط ہیں، یہ جو شدت پسندی ہے یہ بہت غلط ہے۔ ٹوپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سر ڈھانکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف احرام کی حالت میں بغیر سر ڈھکے دیکھا گیا، یا آپ گھر کے اندر بغیر ڈھکے یعنی سر پر کچھ رکھے بغیر وقت گزارتے تھے؟ ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت آپ کا سر ڈھکا ہوتا تھا۔ بھائی کیا کہیں مزید؟ اچھا جی، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا، اکل یاکل کھانا، انتم فاعل امر کا صیغہ، کلو تم سب کھاؤ، واشربوا شرب یشربوا باب سامیہ سے پیو، واشربوا اور تم سب پیو، ولا تسرفوا اسرف یسرف باب افعال اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، ولا تسرفوا اور فضول خرچی نہ کرو۔ دیکھیں ان دونوں باتوں کے ساتھ کلو واشربوا ولا تسرفوا کیوں جوڑا گیا؟ یعنی کھاؤ پیو، ضرور کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو اس میں۔ یعنی اچھا یہاں پہ کیا ہے، کھانا لوگ زیادہ منگوا لیتے ہیں، پھر وہ زیادہ کھانا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی اس کے آپ نے پیسے دیے ہیں، یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ہوٹل پر جاتے ہیں، لوگ اس کھانے کو پیک کروانا شرمندگی سمجھتے ہیں، یار یہ زیادتی ہے۔ آپ کسی ہوٹل کسی ریسٹورنٹ میں جائیں، وہاں پر جو آپ نے کھانا کھایا کھائیں، باقی جو بچ گیا ہے اسے بھائی پیک کروائیں، پارسل کروائیں، گھر لے کر جائیں۔ اب تو آپ کے پاس فریج موجود ہیں، ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کوئی شرمندگی کی بات نہیں بھائی، آپ نے اس کے پیسے بھرے ہیں۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو۔ وہ تو فضول خرچی ہو گئی نا، کہ اتنا کھانا آپ نے ضائع کر دیا، وہ کیا کریں گے؟ وہ کھائیں گے؟ وہ تو پھینک دیں گے، ضائع ہو گیا نا کھانا، فضول خرچی ہو گئی۔ اور بھی یعنی معاملات میں معتدل رویہ اختیار کرو کھانے پینے کے۔ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں کھانا بہت سارا لے کر آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، کبھی کبھی مجھ سے بھی ہوا ہے ایسا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، کھانی ہوتی نہیں، تھوڑی کھانی ہوتی ہے، زیادہ لے آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، خراب ہوگی جی ہن سٹو اینو۔ نہیں، ایسا یہ زیادتی نہ کریں، رزق کی بے قدری نہ کریں۔ انہ لا یحب المسرفین ہوا مبتدا، اسم انہ، لا یحب مسرفین مفعول۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
جی تو اگلی آیات میں نے لکھ لی ہیں. قل من حرم زینت اللہ. قل امر کا صیغہ انت فاعل، آپ کہہ دیجئے من، کس نے استفہام کوشچن، من حرم زینت اللہ. حرم یحرم باب تفعیل، زینت اللہ مفعول. قل آپ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ کہ اللہ کی جو زینت ہے وہ کس نے حرام قرار دی، یعنی جو زینت اختیار کرنا ہے وہ کس نے حرام قرار دیا ہے. التی اخرج لعبادی، تو یہ صفت ہے زینت اللہ کی. التی وہ مؤنث جو اخرج یخرج نکالا لعبادہ، جسے اس نے نکالا، ہوا اس کا فاعل اور وہ ہے اللہ کے لیے باب افعال لعبادہ، جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا. والطیبات، اب یہ زینت اللہ کے ساتھ دوسرا یہ مفعول ہے. والطیبات، طیبۃ پاک، طیبات یعنی جمع پاک. والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے پاک چیزیں، یعنی کفار خود ہی سے خود پر حرام بھی کرتے تھے اور فحش کام بھی کرتے تھے، زینت اختیار نہیں کرتے تھے، طواف ننگا کرتے تھے. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ کس نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں. قل امر کا صیغہ آپ کہہ دیجئے ہی للذین، یہ زینت بھی اور طیبات بھی. قل ہی یہ ہیں للذین، لام حرف جر، الذین آمنو، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، مرکب توصیفی، دنیاوی زندگی میں. وخالصتاً، یہ بیسیکلی خالصتاً یوم القیامت، یعنی قل ہی خالصتاً حال ہے یہ ان چیزوں کا، یوم القیامت یعنی یوم قیامت کے دن خالص مسلمانوں کے لیے ہوں گی. دنیا میں تو چونکہ اس میں کفار بھی شریک ہیں، وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک چیزیں جو کھاتے ہیں اور زینت بھی اختیار کرتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن قیامت کے روز یہ خالصتاً مومنوں کے لیے ہوں گی. کذالک، اسی طرح، نفصل، فصل یفصل، تفصیل بیان کرنا، باب تفعیل، مفعول، آیات. کذالک نفصل الآیات لقوم، ایک ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے، علم یعلم. قل امر کا صیغہ آپ فرما دیجئے انما حرم ربی، مائے کافہ یعنی صرف اور صرف، انما صرف، حرم ربی، حرم باب تفعیل، ربی یہ فاعل ہے، حرم کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے، یہ مفعول آ رہا ہے نمبر 1. الفواحش، فاحش کی جمع بے حیائیوں کو، یہ مفعول ہے اس کا. اور دوسرا یہ اس کی صفت ہے، ما ظہر منہا وما بطن، یہ پوری صفت ہے فواحش کی کہ وہ فواحش کیسی ہیں، ما جو ظہر منہا اس میں سے ظاہر ہو جائیں، وما بطن اور جو چھپی رہیں. والاسم، یہ مفعول نمبر 2، اور گناہ کو. والبغی بغیر الحق، بغیون کہتے ہیں زیادتی کو، زیادتی، سرکشی یعنی ناحق زیادتی کسی پر. والبغی بغیر الحق، اور مزید، اچھا یہ مفعول 2 ہو گیا، یہ تیسرا مفعول ہو گیا، یہ چوتھا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَأَن مصدریہ، تشرکون کا نون ڈراپ، اشرک یشرک، شرک کرنا. وَأَن تُشْرِكُوا، اور وہ یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کا کسی کو. ما لم ينزل به سلطانہ، ما جو ينزل، نزل ينزل، لم ينزل ہوا اس کا فاعل، وہ ہے اللہ کی طرف، کہ ما لم ينزل کہ جس نہیں اتاری، جس کی کوئی اس نے دلیل، ما لم ينزل به سلطانا، یہ ہا جا رہا ہے ما کی طرف، سلطانا دلیل، یہ مفعول ہے ينزل کا. تو یہ پورا جملہ اس شرک کے بارے میں ہوا. تو یہ چوتھا مفعول تھا، یہ 5واں مفعول آ رہا ہے، یہ 5ویں بات آ رہی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، قَالَ يَقُولُ تَقُولُ، یعنی علی اللہ سے مراد ہے اللہ کے بارے میں کہنا. ان تقولوا، نون ڈراپ ہو گیا. ان تقولوا کہ تم کہو اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، وہ کہو جو تم جانتے نہیں. ما لا تعلمون یعنی وہ تم اللہ کے بارے میں کہو، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ یہ مرکب اضافی ہے، لام حرف جر، اجل، اجل ایک طے شدہ وقت ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، اجل کا موسٹلی معنی ہے موت کا وقت. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اذا ظرف، جاء یجیء آنا، اجل فاعل جاء، ہم یہ مرکب اضافی ہو گیا. اذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے. لا یستأخرون، استأخر یستأخر باب استفعال، تاخیر کرنا. لا یستأخرون، وہ تاخیر نہیں کرتے.
یعنی جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اب وہ دیر نہیں کر سکتے. ساعتن ایک گھڑی بھی، مفعول، لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ جلدی کر سکتے ہیں. استقدم یستقدم باب استفعال، لا نفی فعل مضارع، یعنی ولا یستقدمون، یعنی اگر کسی کی موت کا وقت جو آ گیا ہے نہ اب اس وقت سے وہ پہلے آ سکتا ہے اور نہ وہ اس سے تاخیر اس میں کی جا سکتی ہے. الحمدللہ جی، آج انشاءاللہ اتنی کافی ہیں، آگے ہم مزید اگلے لیکچر میں کریں گے. یہ جو جی اس میں آیت آئی ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، یہ گزشتہ لیکچر میں تھی. تو اس میں جو بات تھی وہ تھی قریش کے سوا دیگر قبائل کے لوگ اپنے کپڑے میں بھی طواف نہیں کیا کرتے تھے جنہیں انہوں نے پہنا ہوتا تھا، اور کہتے تھے بھلا کپڑوں میں ہم طواف کیوں کریں جنہیں پہن کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں. بہرحال یہ ان کی سوچ تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو آج ہم نے آیات پڑھی اس میں احکامات پھر آئے ہیں. اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. تو جو تم کام کر رہے ہو یہ برائی اور بے حیائی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس قسم کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا، یعنی عدل و استقامت کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارا کرو. ابتدا میں اور دوبارہ پیدا کرنے کا مفہوم کما بدأکم تعودون، اس طرح جس طرح تم کو پیدا کیا تھا تم لوٹو گے کے معنی میں اختلاف ہے. مجاہد سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہے کہ تمہیں موت کے بعد پھر زندہ کرے گا. امام بصری فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا پھر فوت ہو گئے، اسی طرح تم روز قیامت زندہ لوٹو گے. ایک اور قول ہے جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا. اس کے بعد فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی. پھر اس کا سبب بیان فرماتے اللہ نے فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ شیاطین کو دوست بنا لیا. یہاں پہ لباس سے متعلق چند احادیث ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کیا کرو. ابن عباس سے فرمانے باری تعالیٰ خذوا زینتکم عند کل مسجد کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ لوگ بیت اللہ کا عریاں ہو کر طواف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ زینت اختیار کریں، اور زینت سے مراد لباس وہ لباس ہے جو سطر کے مقام کو چھپا لے. علاوہ ازیں ہر اچھا لباس زینت کے حکم میں شامل ہے. بہرحال انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے لیے زینت اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس زیب تن کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اور تمہارا بہترین سرما عصمت ہے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. طعام اور لباس میں اسراف کی ممانعت. کلو وشربو، اور تم کھاؤ پیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر کوئی ضرور ہی کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک ثلث کھانے کے لیے، ایک ثلث پینے کے لیے اور ایک ثلث سانس کے لیے رکھے. حرام چیزوں کی تفصیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ کو مدح پسند ہے کسی اور کو نہیں ہے. والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اسم سے مراد گناہ ہے اور معصیت ہے، بغش سے مراد تم لوگوں پر ناحق زیادتی کرو. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک امت کے لیے، امت سے یہاں مراد قرن نسل مراد ہے. أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
وقت مقرر ہے، اور جب ان کے وقت موت کا آ جاتا ہے، یعنی وہ وقت جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور نہ تو وہ ایک لمحہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ جلدی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔